السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آج کے دن الحمدللہ جو اتوار کا پروگرام، ہفتہ واری پروگرام آپ لوگوں کا مسلسل چل رہا تھا اور مولوی صاحب کے نہیں رہنے کی وجہ سے آج وہ پروگرام تقریباً نہیں کے برابر تھا. میں ادھر سے گزرنے والا کسی اور کام سے میں نے کم سے کم 10 بار کہا ان سے مت رکھو پروگرام، مگر انہوں نے پھر بھی نیاز نے رکھا ہے اس کو. بہرحال اللہ کی مرضی ہے، کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بتانی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس کے لیے وہی آیت پڑھی جو میں نے اس بار جمعہ کے خطبے میں نے پڑھی ہے. مسجد سلفیہ میں جمعہ کے خطبے کے لیے جو میں نے آیت کا انتخاب کیا، وہی آیت میں نے آج کرشناورم میں نے پڑھی ہے. آیت اور ترجمہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، حالات کیسے بھی ہوں اس میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سستی، کوئی نرمی، کوئی مداہنت انہوں نے اس میں دکھائی نہیں. ایک بار سوچ کر سمجھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اس کے بعد اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ثم استقاموا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کچھ چیزیں اللہ عطا کرے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہوگی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کبھی ڈر نہیں ہوگا. بننے جتنے قانون بن جائیں، جو قانون بننا ہے بن جائے، یہ لوگ کبھی ڈریں گے نہیں. اللہ کہتا ہے، ورنہ اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے گا. فلا خوف علیہم، وقت پر بنانا بنا لو، یونیفارم سول کوڈ پہ بنانا بنا لو، جس پر جو اس سے پہلے بھی لوگوں نے بنایا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ ہوا ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہو سکا. وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سب. دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالم آئے، سب چلے گئے، مگر رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو کلمہ بلند رہے گا وہ اللہ کا ہے، اور جس کی شان بلند رہے گی وہ نبی کی ہے. الم نشرح لک صدرک، جی اس کے بعد ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ نے کہا نبی سے، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. قیامت کی صبح تک جن کا ذکر بلند رہے گا وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آدمی میں اگر استقامت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے کبھی ڈر نہیں ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور کبھی غم نہیں کرے گا. قرآن میں یاد رکھو 2 جملے ملا کر اللہ نے بیان کیا ہر جگہ. اب جہاں بھی سنو گے نا آپ کو یہ 2 جملے ملا کر ملیں گے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ایک ساتھ ہی ملے گا آپ کو. اس کے 2 معنی آپ غور سے دیکھو، نہ انہیں ڈر ہوگا نہ انہیں غم ہوگا. کیا جملہ ہے یہ؟ الگ الگ نہیں ہے، اکثر اللہ نے اسے جوڑ کر ہی کہا. ڈر ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے. کبھی بھی گزری ہوئی چیز کے بارے میں ڈرتا نہیں آدمی، غم ہوتا ہے ایسا ہوتا تو اچھا تھا. ڈر آنے والی چیز کے بارے میں، اس میں اللہ نے یہ کہا ہے اس کا مستقبل بھی سیکیور اور اس کا ماضی بھی اچھا ہے. اسے کبھی پچھلی چیزوں پہ کبھی غم نہیں، نہ آنے والے کسی حالت میں اسے غم ہوگا.
اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں انشاءاللہ، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو یہ کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی جو چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، یہ کیسے بھی کٹ جائے گی۔ ہمیشہ قرآن یہی کہتا ہے اصل زندگی بعد شروع ہونے والی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے اصل سکون، آرام، اطمینان یہ مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو مکمل سکون کبھی مل ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم ہر جمعہ میں ایک آیت پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، اس کا اردو معنی یہ ہے جتنی پچھلی کتابیں آئی ہیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے صحیفے، جتنی کتابیں آئی ہیں، سب میں یہی تھا۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے تمام آسمانی کتابوں کی ایک بات بتاؤ، آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ ساری آسمانی کتابوں کا ایک نچوڑ بتاؤ، باٹم لائن بتاؤ، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ان ھذا لفی، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، فار ایگزامپل جیسے ابراہیم کے صحیفے میں دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ساری کتابوں کا نچوڑ یہی ہے، یہ دنیا مختصر ہے، اسے کیسے بھی نکال لو، آخرت اصل ہے، اس کی فکر کرو۔ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے میرے بھائی ہماری زندگی میں استقامت رہے۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا، ہم نے توحید کو مانا، تو ڈٹ جائیے اس کے اوپر، اب پیچھے پلٹنے کا سوال نہیں ہے۔ بالکل اس سے بھی بہتر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں، سورہ حامیم سجدہ میں اسی بات کو اللہ نے اور اچھے انداز میں بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہے ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس پہ۔ اب یہ ڈٹنا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، ایک ڈٹنا ہوتا ہے حضرت سمیہ کا رضی اللہ عنہ، ایک پیر کو ایک اونٹ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھ کر، یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، ایک پیر کو، ایک اونٹ کو ادھر، ایک اونٹ کو ادھر بھگایا، اونٹ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، بیچ میں جو ہے نیزے سے اس نے مارا، زندہ عورت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ ہم نے دیکھا، سنا، ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ مرنے سے پہلے ایک جملہ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ بولو اللہ دو ہیں، بولو اللہ دو ہیں، اور ان کی زبان سے بار بار ایک جملہ نکل رہا تھا، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ مرنا پسند کیے اس وقت میں، پیچھے ہٹنا پسند نہیں کیے، توحید پر آ گئے تو پھر ہٹے نہیں پیچھے، صحابہ اکرام نہیں ہٹے۔ بلال رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی وہ موقع آئے تو پیچھے ہٹنے کا تو سوال نہیں، ایک بار اللہ نے دے دیا توحید، اس پر باقی رہنا اور اسی پر ہماری موت بھی آنا، یہ ہے استقامت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ استقامت۔ ایک استقامت کا معنی یہ ہے آپ نے کوئی عمل شروع کیا، اس کو باقی رکھنا زندگی بھر کے لیے۔ آپ نے رمضان میں الحمدللہ قرآن پڑھ رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی پڑھنا، اتنا نہیں، تھوڑا بہت تو جاری رکھنا۔ رمضان میں آپ تہجد کی نماز پڑھے، رمضان کے بعد بھی ہے تہجد، اسے باقی رکھنا۔ رمضان میں آپ نے نیکیاں کی، رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا، یہ بھی ایک استقامت ہے۔ دیکھو ہر جگہ آج جدھر بھی میں جاتا ہوں مجھے ایک چیز بولی جاتی ہے، آپ نوجوانوں پر بات کرو۔ جی مہاراشٹر میں جاتا ہوں، گجرات میں جاتا ہوں، ہر جگہ مجھے ایک فرمائش مجھ سے کی جاتی ہے، کیا موضوع پر بیان کروں؟ نوجوانوں پر بولو۔ کیوں بھائی نوجوانوں پر؟ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان نشے کی لت میں ہیں۔ کس میں؟ الگ الگ قسم کے نشے ہیں، آج بڑے آسانی سے اویلیبل ہیں، میڈیکل میں مل جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نوجوانوں پر بات کیجئے۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کے ساتھ ملتا ہے، 10 دن 15 دن 1 مہینہ، اس کی بری عادت سیکھ لیتا ہے،
پوری زندگی لگ جاتی ہے اسے وہ عادت سے ہٹانے میں. 1 مہینہ اللہ نے ہمیں ٹریننگ دیا رمضان کی شکل میں. اس پورے 1 مہینے کے بعد ہم 1 ہفتے میں بدل جاتے ہیں. یہ کیسا ہے انصاف ہے؟ یہ بتائیے آپ. 1 مہینہ اللہ نے ٹریننگ دیا. کیا ٹریننگ ہے؟ کوئی تمہارے سے لڑے تو بولو میں روزے سے ہوں, میں جھگڑا نہیں کروں گا. جھگڑا نہیں کرنے کی ٹریننگ. اللہ کے رسول نے کہا جو بھوکا پیاسا رہے جھوٹ نہ چھوڑے. اللہ کو ایسے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں. جھوٹ نہیں بولنے کی ٹریننگ, زبان کی حفاظت کی ٹریننگ. 1 مہینہ لیا ہم نے الحمدللہ, اور لمبی لمبی نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, تراویح پڑھے. اس کے بعد جیسے ہی رمضان گیا ہم نے تمام اعمال یا تو چھوڑ دیے یا تو نئی کے برابر کر دیے. یہ بھی استقامت ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو وہ ہے جو چھوٹا ہو اور لگاتار ہو. کون سا عمل؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. سب سے پسندیدہ اللہ کو وہ عمل ہے جو کنٹینیو کریں آپ. 8 رکعت تہجد پڑھے نا. کتنے رکعت پڑھے یہاں؟ 8 رکعت. الحمدللہ 8 رکعت پڑھے. چلو ٹھیک ہے, رمضان کے بعد 8 رکعت نہیں ہو رہے ہمارے سے, 6 پڑھو. 6 نہیں ہو رہے 4 پڑھو. 4 نہیں ہو رہے 2 پڑھو. کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی اذان سے پہلے اٹھے, آدھا گھنٹہ پہلے نیند بیدار ہو گئی, ہم چھوٹے چھوٹے کر کے ہی 4 رکعت پڑھ لی. پڑھ سکتے ہیں. زندگی کے مسئلے اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان اس کو تہجد کے سجدوں میں حل کر سکتا ہے انشاءاللہ. کہاں حل کرنا ہے؟ کون سے سجدوں میں؟ ہاں, اس لیے کہ تہجد کے سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں, اردو میں کر سکتے ہیں. اردو میں دعا کر سکتے ہیں, اللہ میرے رزق کا مسئلہ حل کر, میری بچی کی شادی کا مسئلہ حل کر, والد کی بیماری کا مسئلہ حل کر, مسلمانوں کا مسئلہ حل کر. یہ دشمنوں سے ہم لڑ نہیں سکتے, اللہ تو ان کے لیے بس ہو جا, تو ان کے لیے کافی ہو جا. اللہ ان کو تو نیست و نابود ہمارے سامنے کر, یا تو انہیں ہدایت دے یا تو انہیں تو ختم کر دے. کہاں کرنا یہ؟ کہاں کرنا؟ وہ کب کریں گے؟ تہجد پڑھیں گے تو نا. اچھا تہجد تو بہت بڑی بات ہو گئی, فرض پڑھیں گے تو نا. جی فجر میں کیا حالت ہماری ہے رمضان کے بعد؟ ظہر میں کیا حالت ہماری ہے رمضان کے بعد؟ اچھا اگر ہم نے یہ کر لیا, توحید پر ڈٹ گئے, نیک عمل پر ڈٹ گئے. ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کے بعد کی سنت چھوٹ گئی, فرض نہیں. کون سی؟ کیوں چھوٹی؟ ایک وفد آیا, ایک جماعت باہر سے ہمارے نبی سے ملنے آئی. ظہر کے بعد سے بات چیت شروع ہوئی, عصر تک چلی. وہ کرتے 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 وہ 2 رکعت جو ظہر کے بعد سنت ہے نا, پڑھ نہیں سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ 2 رکعت سنت عصر کے بعد پڑھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تقریباً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے. ابھی جو میں نے نماز پڑھی نا, میں ان کو وہیں سے بول کر آیا, میں عصر نہیں پڑھوں گا, یہیں آ کر پڑھوں گا. وہ پڑھا میں نے. عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال آپ سے کیا گیا. آپ نے کہا ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت میں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں, مجھ سے چھوٹ گئی, اس کو میں نے عصر کے بعد پڑھا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب معاملہ اب ہے, زندگی بھر وہ 2 رکعت پڑھتے رہے آپ, پھر چھوڑے نہیں. عصر کے بعد 2 رکعت یہ نبی کے ساتھ خاص ہے, دوسرا نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجیے. مگر ہمارے نبی کا عمل پتہ چلا, ایک چیز شروع کرتے تو اسے چھوڑتے نہیں تھے, چھوڑتے نہیں تھے. اس لیے میری گزارش یہ ہے, آپ اکیلے بیٹھو, ماشاءاللہ اتنا اچھا ماحول. جی یہ جو فضا ہے, یہ جو ماحول ہے, یہ مسجد کا جو اللہ پاک نے ماحول بنایا ہے, چھوٹی سی مسجد مگر بہترین ماحول. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں, اللہ اس گاؤں کے لوگوں میں اللہ اتحاد پیدا فرمائے, اللہ اس گاؤں کو جوڑ کے رکھے. ہو سکتا تھوڑا بہت رہے گا لیکن اللہ اسے بھی دور کر دے. اللہ یہاں توحید, اتباع سنت, نبی کی سنت, توحید کو اللہ بول بالا اللہ عطا فرمائے. ایک وقت ایسا آئے کہ پورے انڈیا سے لوگ
پڑھنے کے لیے گاؤں کو آئے ہیں. جی ہاں, سارے ہندوستان سے لوگ. بھئی تعلیم حاصل کرنا تو بنگار پیٹ کے بازو جاؤ, ایک گاؤں ہے, وہاں اپنے بچے کو ڈالو, تمہارا بچہ سدھر جائے گا انشاءاللہ. لوگ بولنا ہی. ابھی ہمارے جو 9 ایکڑ زمین لیے ہیں روشن بھائی, ان کا ارادہ یہ ہے جو ڈرگس کے جو بچے ہیں, جو بچے ڈرگس میں ملوث ہیں, وہ ان کو لا کر یہاں ان کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. ماں باپ کو جو بچوں نے روڈ پہ چھوڑ دیا ہے اولڈ ایج ہوم, وہاں بنانا چاہ رہے ہیں. 9 ایکڑ زمین ایک بندہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آج کی تاریخ میں ایک سائٹ وقف نہیں کر سکتا آدمی. 9 ایکڑ میرے بچوں کو نہیں جائے گا, یہ اللہ کے خاطر, بوڑھے لوگوں کے خاطر, نوجوان بگڑے ہوئے نوجوانوں کے خاطر میں رکھوں گا. اگر آج کوئی انسان بول رہا ہے وہ تمہارے کرشنا اور میں ہے, وہ سبحان اللہ, بڑی بات ہے, بڑی بات. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, مختصر ہی درس کا میرا کمٹمنٹ تھا, انشاءاللہ اللہ سے میری پہلی دعا یہ ہے, اللہ میرے اندر استقامت پیدا فرمائے, اللہ آپ لوگوں کے اندر استقامت پیدا فرمائے. بہت بڑی دولت ہے یہ, معمولی نہیں. میں نے دوسری آیت خالی ذکر کیا, اس کا اردو معنی بول دیتا ہوں. دیکھو, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اگر تمہارے اندر استقامت آ گئی, ڈٹ گئے, آپ ایک عمل شروع کیے, اس پہ باقی رہ گئے, آپ نے تہجد شروع کیا, مرتے دم تک پڑھتے رہے, ایک عمل بول رہا ہوں میں, آپ نے طے کر لیا فجر کی نماز کے بعد میں مسجد سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا, اشراق تک کا جو ٹائم ہے وہ اللہ کے کلام کا ہے, میں روز قرآن پڑھوں گا, اس وقت ہر دن میں ایک پارہ قرآن پڑھوں گا. آپ نے وہ عمل شروع کر لیا, الحمدللہ. تو کیا ملے گا ہم کو؟ استقامت اگر زندگی میں آ گئی تو کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ فرشتوں کو اتارے گا. کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ فرشتے ہوں گے. قرآن جھوٹا کلام نہیں ہے, قرآن سچا کلام ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اور وہ فرشتے ہمارے ساتھ رہ کر کیا کریں گے؟ وہی جملہ ہے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈرو نہیں, غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, اور خوشخبری ہے تمہیں اس جنت کی اگر استقامت آ گئی تو, جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت کا. کنتم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, فرشتے کہیں گے اس سے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کون دوست ہیں؟ اس کا معنی علماء نے بیان کیا ہے, جب مرتا ہے آدمی تو فرشتے دوست بن کر سامنے آئیں گے. قبر میں جب دفنا کے سب چلے جاتے ہیں, فرشتے دوست بن کر آئیں گے. قیامت میں فرشتے دوست بن کر آئیں گے. اس کا معنی یہی ہے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے, تمہاری ہر من پسندیدہ چیز ملے گی تم کو, جو چاہو گے وہ ملے گا. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اس کے بعد کا جملہ ہے نا, میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ پڑھو وہ جملہ, نزلا من غفور رحیم, نزلا من غفور الرحیم. یہ مہمان نوازی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غفور ہے, جو رحیم ہے, تو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی تم مہمان ہو, تمہارا میزبان اللہ ہے, اور میزبانی جو کر رہا ہے اللہ وہ جنت ہے. کیا جملہ ہے؟ تم مہمان ہو اور تمہاری مہمان نوازی کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے جو غفور ہے, رحیم ہے. نزلا من غفور الرحیم. اور کون سی چیز دی جا رہی ہے مہمان نوازی میں؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, تمہیں چائے دی جاتی ہے, بسکٹ دیا جاتا ہے, اللہ تمہیں مہمان نوازی میں جنت دے رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کے لیے کرنا کیا ہے؟ استقامت. کیا کرنا ہے؟ استقامت. کوئی بھی عمل پہلے توحید پر استقامت, توحید اور اتباع سنت کے بعد اگر کوئی چیز ہے, ہم نے کوئی نیک عمل شروع کیا ہے تو اسے باقی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے روزے رکھے, اس کے بعد بھی ہیں نفل روزے, باقی رکھنا اسے. تہجد کو باقی رکھنا, قرآن کی تلاوت کو باقی رکھنا. جو ہم نے زکوٰۃ, ماشاءاللہ رمضان ایک ایسا موسم ہوتا ہے, میں جن کو بھی بولا ان کو دے دو, دے دیے, ان کو دے دو, ان کو دے دیے. فون کر کر کے لوگ پیسہ بھیجے, بولے بھائی ان کے مدرسے کو, یہ مسجد کو. الحمدللہ وہ چیز اتنی نہ صحیح, غیر رمضان میں بھی غریب ہیں, غیر رمضان میں بھی بیمار لوگ رہتے ہیں,
تھوڑا بہت تو رمضان کے بعد بھی وہ ہمدردی، وہ غمخواری، وہ صدقہ و خیرات بعد میں بھی باقی رکھنا۔ میں جیسے ہی قدم اندر رکھا میرے ذہن میں ایک خیال آیا، انشاءاللہ مستقبل میں، فیوچر میں اللہ نے چاہا یہ گاؤں والے سب ایک رہے تو شاید یہ جگہ پر ہم ایک کافی بڑی مسجد بنا سکتے ہیں۔ مجھے ذہن میں خیال آیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مستقبل میں میرے ہر جملے پہ غور کرو، کون کیا کو مسجد توڑ کو بناتے ہیں اور وہ بول کو چلے گئے بھائی گھر کو ہنگامہ کر ڈالیں، نہیں، گاؤں والے سب مل کے، پہلا جملہ میرا، گاؤں والے سب مل کے اللہ کی مدد رہی انشاءاللہ تعالی اس جگہ پر یہ جتنی مسجد ہے ہو سکتا ہے اس کی 5 گنا بڑی مسجد، اس سے 6 گنا بڑی مسجد ایک جامع مسجد کی شکل میں اللہ نے چاہا تو ہم یہاں بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ سے دعا ہے، کتنے بجے اذان ہے؟ 6:33 تو بس ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تہجد کو قبول فرمائے، جتنی دعائیں ہم نے رمضان میں مانگی اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے، مقروض لوگوں کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اللہ انہیں ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توحید عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو شرک سے بچائے، سارے مسلمانوں کو قبر پرستی سے بچائے، سارے مسلمانوں کو بدعت سے بچائے، ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو عمل سے، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔